السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضائے الہی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا دونوں جہانوں کی بلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قابلیت اور علمیت کتنی تھی وہ آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ یہ سنیں اور دیکھیں اور پھر خود ہی فیصلہ کیجئے۔ اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی تھی صحابہ کرام کو۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی گزرے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ بچپن ہی سے دینی کاموں میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا یہ حال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا دیکھتے رہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کیسے چلتے تھے، کس طرح قدم اٹھاتے تھے، کہاں رکھتے تھے، کہاں مڑے ہیں۔ پھر جب اسی راستے سے دوبارہ سفر کرنا ہوتا تو راستہ چلنے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل فرماتے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم اٹھایا ہوتا ویسے ہی یہ اٹھاتے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے تھے یہ بھی رک جاتے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مڑ جاتے تھے ویسے ہی یہ بھی راستے میں مڑ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ تفسیر و حدیث میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہے جس سے قارئین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت اور قابلیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک عیسائی نے 4 سوال لکھ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ آخر میں یہ بھی لکھ دیا تھا ان تمام سوالوں کے جوابات آسمانی کتابوں سے دیے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا کہ وہ ان سوالوں کا جواب لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے کاغذ قلم سنبھالا اور وہیں کے وہیں جواب لکھنے بیٹھ گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ایک ماں کے پیٹ سے 2 بچے ایک دن پیدا ہوئے، پھر ایک ہی دن وقت و مقام پر ان کا انتقال ہوا، لیکن ان سے ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے بھائی کی عمر 100 سال چھوٹی ہوئی۔ یہ دونوں بھائی کون تھے؟ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب لکھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن دونوں بھائیوں کے متعلق تم نے دریافت کیا ہے وہ حضرت عزیز علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں۔ دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اور وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، لیکن اللہ تعالی نے دنیا والوں کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 سال تک مارے رکھا، پھر زندہ کر دیا۔ وہ زندہ ہو کر اپنے گھر گئے، اس کے بعد کچھ دنوں بعد زندہ رہے، پھر آپ کی اور آپ کے بھائی کی ایک ہی وقت میں وفات ہوئی۔ قرآن شریف میں اللہ نے انہیں 100 سال موت دی اور زندہ کر دیا، یہ سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا وہ کون سی زمین ہے جس پر ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک بار سورج نکلا ہو، اس سے پہلے زمین پر نہ کبھی سورج نکلا
اور نہ کبھی نکلے گا۔ تو اس کا جواب آپ نے لکھا، جس زمین پر اب تک صرف ایک بار سورج نکلا ہے اور پھر کبھی بھی نہیں نکلے گا، وہ زمین سمندر کی کھاڑی دریائے کلزم کی تہ ہے۔ اسی جگہ فرعون اپنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ غرق ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہو گئے تھے۔ تیسرا سوال یہ ہے، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ تھا اور قبر بھی زندہ تھی، اور قبر اپنے مردے کو سیر کراتی پھرتی تھی، پھر وہ مردہ قبر سے نکل کر زندہ رہا ہو اور پھر وفات پائی ہو؟ اس کا جواب آپ نے یہ لکھا کہ وہ قبر خود بھی زندہ تھی اور جس کا مردہ بھی زندہ تھا، اور قبر اپنے مدفن کو سیر کراتی پھرتی تھی۔ وہ قبر حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جس نے آپ کو نگل لیا تھا، وہ خود بھی زندہ تھی اور حضرت یونس علیہ السلام بھی زندہ تھے۔ مچھلی آپ کو لیے ہوئے دریا میں ادھر ادھر چلتی تھی، جب آپ مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکلے اور ایک عرصہ زندہ رہ کر طبی موت پائی۔ سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 یہ تھا کہ وہ کون سا قیدی ہے جسے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں، اور قیدی بغیر سانس لیے کیا زندہ رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے یہ لکھا، جو قیدی قید خانے میں سانس بھی نہیں لیتا اور پھر بھی زندہ رہتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں قید ہے۔ خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں فرمایا اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے۔ یہ تمام جوابات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی کو بھیج دیے اور وہ جوابات پڑھ کر حیران رہ گیا۔ اپنے تمام سوالوں کا جواب پا کر وہ عیسائی کہنے لگا، شاید مسلمانوں میں کوئی نبی اب بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری علمیت اور ان کا علم تھا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ پاک اپنے نیکوکاروں کو علم عطا فرما دیتا ہے، اور علم بھی اور دین کی سمجھ بھی اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، دکھلاوے کا نمازی نہ ہو، پکا نمازی ہو۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی برکات اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں، اپنے پیاروں کو دعوت دیں۔ یہ ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس چینل پر آپ دیکھیں گے کہ ہماری ہر ویڈیو کے اندر تمام ممبرز کے لیے ڈھیر ساری دعائیں موجود ہیں۔ اللہ پاک سب کی اصلاح فرمائے، اللہ پاک ہماری بھی اصلاح فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔